إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة إنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد الحاضرین دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، 2 روز قبل ہم نے اپنا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منایا اور اس عید کے مناسبت سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار ہم نے زندہ کی۔ اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا کہ اسے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اسی قربانی کے تعلق سے عید اور تہوار منائیں
اور اس موقع پر اللہ کے دربار میں جانوروں کی قربانی پیش کریں۔ قربانی صرف جانور کا گوشت پوشت نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی درس کو ہم سب کے لیے باقی رکھا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قربانی کے لیے، اپنے قربانی کے ذریعے پوری دنیا کو دیا تھا۔ وہ عظیم قربانی تھی جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس جنت سے ایک بھیڑا بھیج کر ذبح کرایا، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جب ذکر کیا تو یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ ہم نے اسے آگے تک کے لیے زندہ باقی رکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا مقام یہ کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خلیل کے لقب کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص بنایا۔ آپ سے صحابہ کرام نے کہا تو آپ نے کہا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، خلیل ابراہیم۔ خلیل عربی زبان میں صرف دوست کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جس کی محبت دل کے آخری حصے کے اندر داخل ہوئی ہے۔ ایسی محبت جو اس محبت پر ہر چیز کو قربان کر دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور یہ چیز، یہ مقام صرف ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ لقب صرف ابراہیم کو ملا، یہ سند صرف ابراہیم کو ملی کہ جس امتحان میں بھی ان کو ڈالا گیا، زندگی پوری آزمائش اور امتحان میں گزری، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امتحان میں ناکام ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے، جو چاروں طرف سے شرک اور کفر سے گھرا ہوا، گھر، معاشرہ، شہر اور اس کے بعد پوری حکومت، حتیٰ کہ حاکم وقت سب کے سب مشرک، اور ان کا اپنا خود گھر بت تراش، اس ماحول میں جو آدمی پیدا ہو اور پھر اس سے یہ کہا جائے کہ توحید کی دعوت دو، یہ جتنے بت بنائے گئے ہیں، جتنے معبودان اللہ کے علاوہ تلاش کے لیے گئے ہیں، اور جہاں جہاں بھی سر ٹیکا جاتا ہے اس کی تردید کرو اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، یہ کسی صاحب عزیمت ہی کے لیے ہے، ہر خاص و عام کا یہ کام نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کے عمل کو سب سے زیادہ اسی چیز پر ان کو جگہ جگہ حنیف کہا گیا، جگہ جگہ حنیف کہا گیا۔ حنیف کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے، چاہے وہ معبودان ہو، چاہے خواہشات ہو، چاہے اللہ کے خلاف عمل ہو، اللہ کے حکم کے خلاف عمل ہو، ہر چیز سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو جانا، صرف اللہ کا ہو جانا۔ اور اسی لیے ان کی ملت کو، یعنی ان کی شریعت کو ملت حنیف، شریعت ابراہیمی کہا گیا، ملت حنیف شریعت ابراہیمی کہا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ انہی کے نسل سے ہیں، آپ کی ملت وہی ہے جو ابراہیم کی ملت ہے۔
آپ کی شریعت وہی ہے جو ابراہیم کی شریعت ہے، آپ کے عقیدے کی بنیاد وہی ہے جو ابراہیم کے عقیدے کی بنیاد تھی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی، گویا امت محمدیہ کو بھی یہی کہا گیا کہ کس ملت پر رہیں، کون سی ملت اختیار کریں، کس دین پر جائیں، ملت حنیفہ، ابراہیم کی جو ملت۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی جو ملت، ابراہیم کی جو شریعت، ابراہیم کا جو عقیدہ، ابراہیم کا جو منہج، یہی آپ کے لیے کیا ہے؟ حنیف، اللہ کی طرف مڑ جانا۔ اور اسی لیے ہم جب منہج کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے، اللہ کا دین، اور وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اور جو کتاب و سنت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آیات میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنہ کے بعد، اس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور ان کے خصوصیات کو بیان کیا ہے، اور جس طرح بیان کیا ہے کسی بھی نبی کے تعلق سے ایسی باتیں نہیں کی، کسی بھی نبی کے تعلق سے قرآن میں ایسا ذکر نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم امت تھے۔ امت کا عام طور معنی جماعت کے ہوتا ہے، جماعت کے معنی لوگ لفظی معنی جماعت ہی کے لیتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں امت سے مراد امام ہدی یقتدی بہ، کہتے ہیں امت سے مراد یہاں امام ہدی، ہدایت دینے والا امام، ہدایت کی طرف بلانے والا امام جس کی اقتداء اور پیروی کی جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو مقتدی اللہ نے امام بنایا جس کی اقتداء کی جاتی ہے قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک کے لیے جو بھی انسان اس دنیا میں آئے سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایسے امام ہیں جن کی برابر اقتداء کی جائے گی۔ غور کیجئے، صرف ہم قربانی کہتے ہیں، حج کے عمل کے اندر دیکھیے، ابھی قربانی کے ساتھ ساتھ حج کے بھی اعمال پورے ہوئے۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو حج کی توفیق دی ان سب حج کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمال اور قربانی کو قبول فرمائے۔ حج کے اعمال میں دیکھیے، کعبہ شریف اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے بنوایا، اس کے بعد اس کے طواف کرنے، یہاں پر رکوع سجدہ کرنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہیں بنایا اسے مقام ابراہیم قرار دیا گیا، وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ صفا مروہ کے درمیان سعی، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، حاجر علیہ السلام دوڑی، اور اللہ رب العالمین نے اسے حج کے اندر، عمرہ کے اندر مشروع قرار دے دیا۔ اس کے بعد حج پہ جب جاتے ہیں حجاج، غور کیجئے منی کے اندر، اس کے بعد جمرات کی رمی، اس کے بعد قربانی، اس سب کا سب ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یاد کر امام یقتدی بہ، دنیا بھر کے لیے جب تک مسلمان اس دنیا میں زندہ ہے اور حج کا عمل ہوتا رہے گا، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو لوگ زندہ کرتے رہیں گے، باقی رہیں گے۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امت سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر جو قرآن کے مفسر مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کا امت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ معلم الخیر، بھلائی کی تعلیم دینے والا۔ حقیقت میں ہر نبی بھلائی کی تعلیم دینے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلم کی حدیث میں بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اس دنیا میں بھیجے سب کو بھلائی کا جتنا کام تھا سب بتلایا۔ ہر زمانے میں ہر نبی کو اس زمانے کے حساب سے جتنا بھی بھلائی کا کام تھا سب بتلایا، اور سب کے اوپر یہ فرض کیا کہ جو جو باتیں ہم نے بتلائی ہیں بھلائی کی، یہ سب پہنچا دیں۔
تو ہر نبی کو بھلائی کی باتیں بتائیں گے، اور ہر نبی بلا شبہ اس بھلائی کی بات کو، ان بھلائی کی باتوں کو اپنے امتوں تک پہنچایا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے معلم الخیر، بھلائی کی تعلیم دینے والا، بھلائی سکھانے والا الگ سے کہہ دیا. وہ خاص کوئی بات ضرور تھی، کوئی خاص ان کا طریقہ ضرور تھا، اور اس چیز کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا. ہم جب قربانی کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ غور کیجیے. پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا یہ اعلان ہے. اور قربانی کرتے وقت جب ہم جانور کے گردن پر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ اعلان ہے ہماری طرف سے کہ قربانی ہی نہیں، تیرے حکم سے ہم آج جانور قربان کر رہے ہیں، لیکن یہ قربانی ہی نہیں بلکہ پوری زندگی اور زندگی کا تمام عمل، موت و حیات، سب کچھ رب العالمین تیرے لیے ہے. تیری رضا کے خاطر تیرے حکم سے جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سب کچھ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس رب نے اس پورے نظام کو بنایا ہے، اسی کی طرف ہماری مکمل توجہ ہے. ہم پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہیں. کہیں اور کوئی اور ہمارا قبلہ، ہمارا ماوا و ملجا، ہمارے نظر کے سامنے کوئی اور نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم، اس کو اللہ نے آگے کہا، کیا کہا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ. دوسری بات کہی کہ اللہ کے لیے قانت. قنوت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ قانت. قنوت سے اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبی لمبی نماز پڑھنے والا، قیام لمبا ہو. رات کی نماز میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رات کی نماز میں قیام لمبا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے تھے، قیام بہت لمبا ہوتا تھا، بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے. تو اسی لمبے قیام کو قنوت کہتے ہیں. لیکن قنوت کا معنی جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، ان کے ایک شاگرد نے ایک بار، تفسیر تبری میں حدیث اور صحیح سند سے ہے کہ ان کے ایک شاگرد ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے اور ان سے کہا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت جیسے صحابہ کرام کا انتقال ہو چکا تھا، جن سے صحابہ کرام اور جن سے تابعین دین سیکھتے تھے، حدیث سنتے تھے. تو ان سے کہا کہ عبداللہ، اس وقت اگر آج سے ہم دین نہ سیکھیں اور دین کی بات نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود کے اوپر رقت طاری ہو گئی، رونے لگے. اور کیجیے، یہ ہے عالم کا موقع. اس کے بعد ان لوگوں نے پوچھا، یہ شاگردوں نے، کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ امت اور قانت تھے. کانا امت قانتا، امت اور قانت تھے. تو اس کا معنی کیا ہے؟ عرب تھے وہ پوچھنے والے، لیکن قرآن اپنے من سے نہیں سیکھا، اس کا مفہوم خود اپنے سے نہیں تعین کیا. صحابہ کرام سے پوچھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تعلیم حاصل ہوئی تھی، اور عبداللہ بن مسعود ان صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا پڑھا تھا. اسی لیے ان سے کہا کہ آپ سے نہ پوچھے تو کسے پوچھے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ امت کا معنی بتایا معلم الخیر، اور قانت کا معنی بتایا المطیع للہ، وہ آدمی جو اللہ کا فرما بردار، جو اللہ کے لیے اپنی اطاعت وقف کر دے، اسی کے لیے مطیع فرما بردار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قانت. یعنی یہاں معنی قانت کا یہاں معنی ہے کہ اللہ کا فرما بردار. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے بارے کو یہ سنت دے رہا ہے
یہ سرٹیفکیٹ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. پوری زندگی اللہ کی اطاعت ہی کے لیے تو تھی. یاد کیجئے جہاں توحید کی دعوت کا حکم ہوا اپنے قوم میں کس طرح کھڑے رہے. اس کے بعد ہجرت کی اور ہجرت کے راستے میں کتنی تکلیفیں ہوئی. اور پھر جب وہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجر کو لے جا کر مکے میں چھوڑ دو، ایسے جنگل میں، ایسے بے آب و گیا وادی میں جہاں کوئی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، اور نہ زندگی کا کوئی نشان ہے، صرف پہاڑی پہاڑی ہے جہاں زندگی کے آثار نہیں ہے، اور زندگی وہاں قائم رہ سکے گی کہنا مشکل. لیکن کیا کیا؟ اطاعت اسی کو کہتے ہیں. کیا کیا؟ لے جا کر اس جگہ اپنی بیوی کو ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوروں کے ساتھ چھوڑ دیا. اطاعت اسی کا نام ہے. اسی پر اللہ نے کہا کہ قانت تھے. اطاعت یہاں تک اطاعت کی یہ بھی فکر نہیں کی کہ بیوی کا کیا حال ہوگا. اور جب بیوی پلٹ کر لوٹنے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جواب کیا دیا تھا؟ بغیر بیوی کی طرف منہ کیے ہوئے جواب یہ دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تم کو یہیں چھوڑ دیا جائے. اور اسی پر اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اس جگہ پر جہاں بیوی کو چھوڑا تھا اپنا گھر بنانے کو دیا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. یہ کتنا بڑا اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ اس جگہ اتنی بڑی قربانی دلانے کے بعد اس جگہ جہاں بیوی کو چھوڑا تھا یہ حکم دیا کہ یہیں یہ جگہ ہے بیت اللہ کی، یہاں اللہ کا گھر بنا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کے لیے ہم نے وہ جگہ دکھلا دی، متعین کر دی جس جگہ اللہ کا گھر بنانا تھا. اور جب بنایا تو دعا کیا کی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دعا کی حقیقت میں دعا کر کے ہمیں سکھلایا بھی کہ نیکی کرنے کے بعد اترانا نہیں ہے. نیکی کے عمل کی اگر توفیق ہو جائے تو اترانا بہت خوش ہونا نہیں ہے، بس بلکہ اس موقع پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ دعا کرنا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار عالم تیری توفیق سے ہم نے یہ نیک عمل کیا، تیری توفیق سے ہم نے یہ قربانی کی، تیری توفیق سے ہم نے یہ حج کیا، تیری توفیق سے ہم نے یہ سارے نیک اعمال کیے. اب تیرا کام ہے کہ تو اس کو قبول کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار عالم ہمارے رب ہم نے جو بھی نیکی کی ہے تیری توفیق سے تو اس کو قبول فرما دے. اس عظیم عمل کے بعد غور کیجئے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے بڑا عمل کیا ہوگا. اس عظیم عمل کے بعد انہوں نے دعا یہی کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اپنی ذریت کے لیے کیا دعا کی؟ یہ کہ امت صالح بنا، امت نیک امت بنا اور ہم کو اپنے عبادت کا طریقہ بھی دکھا دے. یہ دعا بھی کی کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. کہا اللہ نے کہ قانت ہونے کے ساتھ ساتھ پکے موحد تھے. پکے معاہد، ایسے معاہد جس کے لیے سب کچھ اپنے کو قربان کر دیا. یہ قبول نہیں کیا کہ توحید کے خلاف کسی طرح کی کوئی سودا بازاری قبول کر لیتے، کسی کی مداہنت قبول کر لیتے، کوئی لین دین قبول کر لیتے، بلکہ صاف طور پر اعلان کیا اس کو بھی اللہ نے ہمارے لیے اسوہ قرار دیا. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. یہ اسوہ قرار دیا ہمارے لیے ابراہیم کے عمل کو کہ اعلان کر دیا تمام پوری انسانیت کے سامنے کہ ہمارا کام توحید ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے، ہم اللہ ہی کے پجاری ہیں،
اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو ہم اس سے بری ہیں، اور ہمارے اس کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عداوت و دشمنی و بغض یہ لکھ دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے دین پر آ جاؤ۔ یہ حنیف ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کی دعوت، ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ کراتی ہے۔ اسی لیے کہا لم یکن من المشرکین، مشرک میں سے نہیں تھے، اور اسی چیز کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ کے ذریعے آپ کی پوری امت کو کہ ابراہیم کی ملت حنیف کو اختیار کیجیے، اسی پر آ جائیے، یہی تمہارا دین، یہی تمہارا طریقہ، یہی تمہارا عقیدہ، یہی تمہارا منہج۔ یہ درس ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تمام تر قربانیوں، یہی درس ہے اور یہی ان کی زندگی کا لب لباب ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ہر نیکی کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہمارے اندر اپنے نبی کی سچی محبت پیدا کر دے، رب العالمین ان کو سنت کا شیدائی بنا دے، سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، دین حنیف پر قائم رکھ۔ رب العالمین جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، وما علینا الا البلاغ۔